الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ آج کے درس میں توسل کا معنی، اقسام اور مختصر دلائل ذکر کریں گے۔ توسل کا لغوی معنی ہے الوسیلۃ ہی فی الاصل ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به، یعنی وسیلہ در اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی مطلوبہ چیز کی طرف پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ دیکھیں النہایہ فی غریب الاثر لابن الاثیر الجزری، جلد 5 صفحہ 402۔ شرعاً توسل کی 3 مشہور اقسام ہیں۔ نمبر 1 توسل بالدعا، اس کی تعریف کی جاتی ہے التوسل بدعاء الرجل الصالح الحی الموجود، فنقول یا شیخ ادعو اللہ لی ونحو ذلك كما استسقى الصحابة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی توسل بالدعا سے مراد یہ ہے کہ زندہ نیک آدمی کو دعا کی درخواست کرنا کہ حضرت میرے لیے اللہ سے دعا فرمائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں التوسل المشروع والممنوع صفحہ 17۔ توسل کی دوسری قسم توسل بالاعمال والتقرب الى اللہ بطاعته وعبادته واتباع انبیائه ورسله وبكل عمل يحبه الله ويرضاه۔ التوسل الى حقیقت التوسل لمحمد نصیب الرفاعی، آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ 13 ہے۔ یعنی وصلہ بالاعمال سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبادت، اس کے انبیاء کرام و رسول کی اتباع اور ہر اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ اس سے راضی ہو۔ یہ ہو گئے توسل کی 2 قسمیں، یعنی توسل بالدعا اور توسل بالاعمال۔ اب تیسری قسم وہ ہے توسل بالذات، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ولی کی ذات سے وسیلہ کیا جائے، جس کی صورتیں ہیں کہ سوال تو اللہ تعالیٰ سے کیا جائے لیکن واسطہ ولی کا ہو یا نبی کا۔ دیکھیں امداد الفتاوی جلد 6 صفحہ 327۔ یاد رہے یہ وسیلہ دینا مستحب، اقرب الی الاجابت اور آداب دعا میں سے۔ بعض کتب میں جہاں بحق فلان کو مکروہ لکھا ہے، خیر نوٹ آپ ملاحظہ فرمائیں، اگر کوئی شخص دعا میں بحق فلان کہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہو کہ حق سے وہ حق مراد ہے جو حسب وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یا اس سے حق تفضلی مراد ہے نہ کہ حق وجوبی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو اور وہ حق سے یہ مراد لے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب و ضروری ہے، تو اس لفظ کا استعمال یقیناً پھر صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ بعض کتب میں جہاں بحق فلان کو مکروہ لکھا ہوا ہے وہاں حق سے مراد حق وجوبی و جبری مراد ہے، جو کہ خالصتاً معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت توسل کی مذکورہ بالا 3 اقسام، یعنی توسل بالدعا، توسل بالاعمال اور توسل بالذوات الفاضلہ، تینوں کے قائل ہیں، جبکہ غیر مقلدین، مماتی حضرات اور جماعت المسلمین والے توسل بالدعا اور توسل بالاعمال کے قائل ہیں، جبکہ توسل بالذوات الفاضلہ کے منکر ہیں، یعنی کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا وسیلہ دینا ان کے ہاں جائز نہیں۔ اب آتے ہیں کتاب اللہ سے توسل کے ثبوت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی یہود کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سورۃ البقرہ صفحہ 190۔ شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ابو نعیم، امام بیہقی اور امام حاکم نے اسناد صحیحہ اور طرق متعددہ کے ساتھ روایت کی ہیں
کہ مدینہ منورہ اور یہود کے خیبر جب بھی عرب کے بت پرست قبائل کے ساتھ لڑتے جنگ کرتے تھے تو مغلوب ہو جاتے اور شکست کھاتے. لاچار ہو کر انہوں نے اپنی کتاب اور دانش مندوں کی طرف رجوع کیا. انہوں نے بہت سوچ کے بعد یہ دعا اپنے سپاہیوں کو تعلیم کی کہ لڑائی کے وقت میں یہ پڑھا کرے. جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا پھر مغلوب نہ ہوئے اور فتح پاتے تھے. اب وہ کیا دعا تھی؟ وہ یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہم تجھ سے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور وسیلے سے، جو نبی امی ہے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو تو آخری زمانہ میں بھیجے گا، اور اس کتاب کے وسیلہ سے جس کا تو نے آخری زمانے میں نازل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، سوال کرتے ہیں کہ آج کے دن تو ہمیں ہمارے دشمن پہ غلبہ عطا فرما. دیکھیے تفسیر عزیزی جلدوم صفحہ 581. اسی دعا کو علامہ محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ نے روح المانی جلد 1 صفحہ 320 پہ لکھا ہے. اس پہ منکرین اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ توسل بالذوات الفاضلہ یہود کا طریقہ تھا، کیونکہ یہود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا مانگتے تھے. جواب ملاحظہ فرمائیں، اصول فقہ کی مشہور کتاب نور الانوار میں مولا جیون رحمہ فرماتے ہیں، شرائع من قبلنا شریعتنا ما لم تنسخ. نور الانوار صفحہ 227، بحث الفرق بین الالہام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہم سے پہلے شریعتیں جب تک منسوخ نہ ہو جائے تو انہیں بھی ہماری شریعت سمجھا جائے گا. اسی چیز کو فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جلد 13 صفحہ 356 پہ نقل کیا ہے، اور الموسوعۃ الفقیہ جلد 14 صفحہ 27 پہ بھی یہی قاعدہ ذکر ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد 1 صفحہ 76 پہ بھی اسی کو نقل کیا ہے. اگر اسی شبہ پر توسل بالذات کا انکار کیا جائے کہ یہ پہلی شریعتوں کا مسئلہ ہے، تو آخر ہم ان منکرین سے پوچھتے ہیں کہ توسل بالاعمال کے تو آپ بھی قائل ہیں، اور اس پر جو اصحاب الغار والا واقعہ پیش کرتے ہیں وہ بھی تو اس امت کے اولیاء نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، تو پھر اس کا بھی انکار کر دیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے توسل کا تذکرہ کیا اور تردید نہیں فرمائی تو وہ اب ہماری شریعت. اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف. حدیث شریف میں آتا ہے ان رجلا ضریر البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ ان يعافيني قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في. ترمذی شریف جلدوم صفحہ 198، مسند احمد جلد 4 صفحہ 138، ابن ماجہ صفحہ 100، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 313، الترغیب والترہیب صفحہ 241، مشکات شریف صفحہ 219، البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 161، کتاب الاذکار صفحہ 167. ترجمہ: ایک نابینا صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا، حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مجھے عافیت عطا فرمائے، یعنی بینا کر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں، اور اگر چاہے تو صبر کر، اور صبر ہی تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا آپ دعا فرمائے. آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ وہ اچھی طرح وضو کریں اور یہ دعا پڑھے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الرحمہ ہے کے وسیلہ سے توجہ کرتا ہوں. میں آپ علیہ السلام کو اللہ کے ہاں بطور وسیلہ کے پیش کرتا ہوں کہ تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے. اے اللہ تو ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما.
کتب حدیث میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ اس نابینا آدمی نے جب آپ علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگی تو اس کی بینائی واپس لوٹائی۔ مذکورہ بالا حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری و مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے۔ دیکھیں مستدرک جلد 1 صفحہ 313، التلخیص مع مستدرک صفحہ 246۔ علامہ حفاظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 106۔ علامہ سمودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو امام بہقی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ دیکھیں وفاء الوفا جلد 3 صفحہ 420۔ شیخ ناصر الدین البانی غیر مقلد اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں صحیح ہو۔ جامع ترمذی باحکام البانی رقم الحدیث 3578۔ قاضی محمد بن علی الشوکانی لکھتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی جواز التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ عز وجل مع اعتقاد ان الفاعل هو اللہ سبحانہ وتعالی۔ تحفۃ الذاکرین صفحہ 308۔ منکرین توسل مذکورہ بالا روایت پہ جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذکورہ روایت کئی طرق سے مروی ہے اور اس کے ہر طریق میں ابو جعفر نامی راوی موجود ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر المدنی وضع ہے، یعنی اپنے آپ سے احادیث گڑھتے تھے۔ دیکھیں شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 7۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ بھی اس کو وضع کہتے ہیں۔ میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 78۔ جواب: یاد رہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث کی سند میں ایک راوی موجود ہے جس کی کنیت ابو جعفر ہے، اور اکثر حدیث کی کتب میں اس کنیت کا ذکر ہے، نام کی تصریح نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ 324 تا 326 تک من کنیت ابو جعفر کے تحت 14 راویوں کا ذکر کیا ہے جن کی کنیت ابو جعفر ہے، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو بخاری مسلم اور دیگر سیاستہ کے راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بعضوں کی توثیق اور بعضوں کی تضعیف کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث کا جو راوی ابو جعفر ہے، اس سے کون سا ابو جعفر مراد ہے؟ مثلا ابو جعفر رازی تیمی ہے جس کا اصل نام عیسیٰ بن ابی عیسیٰ ماہان بتایا جاتا ہے، یا ابو جعفر سمنانی ہے جس کا نام محمد بن جعفر ہے، یا ابو جعفر انصاری مدنی مؤذن ہے جس کا نام محمد بن علی ہے، یا ابو جعفر قاری مدنی مخزومی ہے، یا پھر ابو جعفر ہاشمی مدنی مدائنی ہے جس کا نام عمر بن یزید بن عمر بن حبیب بن حماشہ ہے۔ کون ہے اس میں؟ پتہ چلا کہ جعفر کنیت والے راوی بہت ہیں، سب کا نام علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب یہ بات تحقیق طلب تھی کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کون سا ابو جعفر ہے، اس کا نسب اور نام کیا ہے، تاکہ رجال کی کتب سے تحقیق کی جائے کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ، اس کی حدیث قابل قبول ہے یا مردود۔ لیکن معترضین نے از خود یہ بات بنا ڈالی کہ یہ وہ ابو جعفر ہے جس کا نام عبداللہ بن مصور سین کے ساتھ عبداللہ بن مصور بن جعفر مدنی مدائنی ہے، جس کی امام مسلم اور امام نووی رحمہ اللہ نے تضعیف کی ہے۔ حالانکہ نہ تو حدیث کی کتب میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جس سے ابو جعفر عبداللہ بن مصور ہاشمی مدائنی کو متعین کیا جا سکے، اور نہیں آج تک کسی محدث نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سند میں ابو جعفر سے مراد عبداللہ بن مصور ہے، جن پر امام مسلم اور امام نووی رحمہم اللہ نے شدید جرح کی ہے۔ قرائن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کا راوی عمیر بن یزید ابو جعفر مدنی انصاری و ختمی ہے، اور یہ ابو جعفر ثقہ و عادل ہے۔ چنانچہ تہذیب و تہذیب جلد 4 صفحہ 412 پہ اس کا ترجمہ اور توثیق ملاحظہ فرمائے، کیونکہ احادیث کی جتنی کتابوں میں یہ حدیث بسند مروی ہے وہاں یہ تصریح موجود ہے کہ ابو جعفر ختمی مراد ہے، یا خود اس کے نام کی تصریح ہے،
चुनांचे इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अपनी सनद में अबू जाफर खितमी मदनी की तसरीह करते हुए लिखते हैं अन अबी जाफर अल खितमी अल मदनी। देखिए मुअजमुल कबीर ले तिबरानी जिल्द 9 सफ़ा 30। नंबर 2, इमाम अबू बकर बिन असनी इस हदीस की सनद में लिखते हैं अन अबी जाफर अल मदनी व हुवा अल खितमी। देखिए अमलुल यौम अल लैला सफ़ा 209। नंबर 3, इमाम अहमद रहमतुल्लाह की सनद ये है हद्दसना अबू जाफर अल खितमी, मुस्नद अहमद जिल्द 5 सफ़ा 128। नंबर 4, तिर्मिज़ी शरीफ मतबूआ मिस्र में भी अल खितमी लिखा हुआ है। नंबर 5, मुस्तदरक अल हाकिम में लिखा हुआ है अन अबी जाफर अल मदीनी, मुस्तदरक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 202। नंबर 6, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह दलाइलुन नबुव्वा में लिखते हैं अन अबी जाफर अल खितमी। देखे दलाइलुन नबुव्वा जिल्द 6 सफ़ा 352। ये तमाम उलमाए किराम फरमाते हैं कि मज़कूरा बाला हदीस का रावी अबू जाफर खितमी है और यही दुरुस्त व सवाब है। दूसरा करीना यह भी है कि तमाम मुहद्दिसीन जो इस हदीस को रिवायत करते हैं साथ साथ इसकी तौसीक व तस्हीह भी फरमाते हैं। देखिए इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा, दिगर मुहद्दिसीन की राय भी पहले गुजर चुकी है, जमहूर ने इस हदीस को सही कहा है। तो हजरात मुहद्दिसीन किराम की तस्हीह से साफ मालूम होता है कि इस हदीस का रावी अबू जाफर अब्दुल्लाह बिन मुसव्विर मदाइनी नहीं है, वो तो वसा है, ज़ईफ है। अगर हदीस का रावी यही होता तो मुहद्दिसीन क़त्अन इसकी तस्हीह न फरमाते। लिहाजा इनकी तस्हीह दलील है इस बात की कि ये अबू जाफर मदाइनी नहीं है। जब वो नहीं है तो यकीनन अबू जाफर उमैर बिन यजीद अल खितमी रहिमहुल्लाह ही है, जैसे कि मुहद्दिसीन अल खितमी और इसके नाम की तसरीफ फरमा दी। ये एक अहम फायदा भी याद रखें, इन दोनों रावियों में इश्तिबाह इसलिए हो जाता है कि बहुत निस्बतें इनके दरमियान मुश्तरक है। मसलन इन दोनों के नामों के साथ अबू जाफर की कुनियत और अल मदीनी की निस्बत लगाई जाती है। अलबत्ता नाम अरए का जुदा जुदा है और अल खितमी और अल मदाइनी इन दोनों में माबिहिल इम्तियाज है, लिहाजा इनके मुकम्मल नाम बमाए निस्बत मुलाहजा फरमाया। नंबर 1, अबू जाफर अब्दुल्लाह बिन मुसव्विर जाफर बिन अबी तालिब हाशमी करशी मदनी मदाइनी। ये रावी यकीनन वज़ा है, जैसा कि मुक़द्दिमा मुस्लिम में सराहत है, लेकिन याद रहे यह हदीस उस्मान बिन हनीफ का रावी नहीं है। नंबर 2, अबू जाफर उमैर बिन यजीद अंसारी मदनी और मदीनी व खितमी है, यही रावी है हदीस उस्मान बिन हनीफ का और यह रावी सिक़ा व आदिल है। मुहद्दिसीन ने इसकी हदीस को सही कहा है, लेकिन मुनकिरीन तवस्सुल की बददियानती का हाल देखे कि नाम और निस्बत के इख्तिलाफ व माबिल इम्तियाज के बावजूद अबू जाफर खितमी मदनी उमैर बिन यजीद को अबू जाफर अब्दुल्लाह मुसव्विर मदाइनी बताते हैं, ताकि इस धोखाबाजी और दजल फरेब के जरिए उर्दू ख्वांदा हजरात के ईमान को आसानी से लौटा जा सके। अलायादु बिल्लाह। ये बददियानती उन लोगों की जो तौहीद के अलमबरदार, कुरान के ठेकेदार और इस्लाम के दावेदार भी हैं। एक गलती का इजाला भी कर दूं, देखिए ये बात वाज़ेह होगी कि अबू जाफर कुनियत वाले रावी कई है और हजरत उस्मान बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस का रावी अबू जाफर खितमी है, जैसा कि जमहूर मुहद्दिसीन ने फरमाया। और तिर्मिज़ी शरीफ मतबूआ मिस्र जिल्द 2 सफ़ा 277 में भी इसकी तसरीह मौजूद है कि वो अल खितमी है। लेकिन पाक इन में तिर्मिज़ी शरीफ के जो नुस्खे तब हो रहे हैं, इनमें लिखा है वहुवा गैरुल खितमी, यानी इस हदीस का रावी अबू जाफर खितमी के अलावा कोई और है। तो उलमा इस्लाम ने फरमाया यहां गैर का लफ्ज किताबत की गलती है, जैसे कि इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तिर्मिज़ी शरीफ मतबूआ मिस्र में वहुवल खितमी के अल्फाज है और हिंदी नुस्खा में गालिबन किताबत की गलती की वजह से लफ्ज़ गैर जायद हो गया है। देखिए तस्कीन सुदूर सफ़ा 432। हदीस की दिगर किताबों में भी तसरीह है कि ये अबू जाफर खितमी ही है,
لہذا پاک و ہند کی مطبوعات میں جو غیر کا لفظ موجود ہے اس کو کتابت کی غلطی پر محمول کیے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں، اور اگر بالفرض غیر کے لفظ کو درست مان لیا جائے تو ضروری نہیں کہ غیر حتمی سے مراد ابو جعفر مدائنی ہو، کیونکہ وہ تو وضع ہے۔ اگر امام ترمذی کے نزدیک یہی مراد ہوتا تو وہ اس کی تصریح کرتے یا کم از کم حدیث کو صحیح نہ کہتے، کیونکہ وضع کی حدیث کو کوئی صحیح نہیں کہتا۔ لہذا اگر یہ غیر ختمی درست ہے تو وہ مدائنی کے علاوہ کوئی اور راوی ہے جس کی کنیت ابو جعفر ہے، اور وہ امام ترمذی کے نزدیک معتبر راوی ہے، اس لیے اس کی حدیث کو محدثین نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔